تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ دوستو، محرم شریف کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن، پہلی تاریخ 10 محرم المبارک کو بہت عظیم واقعہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ کسی عاشق نے کہا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ وہی ذات ہے جس نے اتنا بڑا جہاد کیا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے آواز حق بلند کیا۔ آپ نے اس کو نہیں مانا کہ حکم بھی نہیں ہے۔ ظالم جابر جو بھی ہے، جو شریعت سے ہٹ کر کام کرے، اس کی بیعت اس کو ماننا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس نے تکلیف دی، یزید لعنتی نے، آخر کار ان کو شہید بھی کیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جو نا، وہ آج میں آپ کو تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی آزمائشیں کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ 4 قسم کی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، اور وہ پھر مختلف ادوار میں آزماتا ہے۔ کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی اپنی جان سے، کبھی اولاد کے غم سے، کبھی مال کے نقصان سے۔ اب اس کے ادوار مختلف ہوتے ہیں، لیکن واحد ذات میرے امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ میں قربان ہو جاؤں اپنے آقا کی ذات پاک پر کہ جو نے بے کیا وقت، ایک ہی وقت میں 4 چیزوں سے آزمایا گیا، اور میرے آقا، میرے امام، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے اس امتحان میں کامیاب گئے، اور سرداری کے اس منصب پر فائز ہو گئے جو ہمیشہ کے لیے سردار رہیں گے۔ کیونکہ یہ کوئی امتحان نہیں تھا، دنیا کے اندر کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے آقا نے یہ، اللہ تعالیٰ نے 4 پیپر ایک ساتھ لے لیے اور آپ نے پاس کر لیے۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی۔ اب قرآن پاک سنو، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 153، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ صبر والوں کا ساتھ ہے۔ اور میرے آقا نے کربلا میں نماز پڑھ کر دکھائی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی اللہ کا ساتھ آپ بھی آج بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آزمائش کا ذکر کرتا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 54، سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 سپارہ سیقولوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ یہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، اور ان کی زندگی اعلیٰ بالا ہے۔ اچھا بھلا نہیں سمجھ سکتا کہ میرے امام حسین زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ قرآن شاہد ہے کہ شہید زندہ ہیں، یہ تو سید الشہداء ہیں۔ اب آ کے سنو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ 4 چیزیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا۔ اب آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی چیز ہے خوف، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اپنی جان سے اور بچوں کے غم سے۔ یہ ثمرات جو ہے نا، یہ بچے ہیں، اولاد ہے، اس کی معنی یہ لی گئی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، میرے محبوب ان کو صبر کرنے والے جو ہیں ان کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو۔ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب میں ان پر مصیبت بھیجتا ہوں، یعنی امتحان کرتا ہوں، ان کا آزمائش کرتا ہوں، تو پھر وہ کہتے ہیں اس تکلیف میں، قالوا انا للہ، ہم ہیں بھی اللہ کے، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ پوری دنیا دیکھ لے کہ میرے آقا، میرے امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا، اور یہی
کر کے دکھایا کہ ہم ہیں بھی اللہ کے، ہمیں جانا بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اسی اللہ کے سجدے کی بارگاہ میں سجدے میں اپنا سر قربان کیا۔ عزیز دوستو، آج آپ کو میں ایسی پتے کی بات بتاتا ہوں، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں اس بات سے کہ مجھے کہیں بھی اشارتاً اور کنایتاً دکھا دیں کہ امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین، کربلا کے بعد ان کے سامنے کربلا کا واقعہ ہوا تھا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، معمولی نہیں ہے۔ انہوں نے بقایا زندگی جو گزاری، 40 سال مدینہ المنورہ میں گزارے، دنیا سے تارک و دنیا سے دنیا چھوڑ دی تھی، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے تھے، شریعت کی پابندی کرتے تھے۔ کہیں بھی کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ 40 سال کے اندر 40 مرتبہ 10 محرم الحرام کا مہینہ آیا، تو انہوں نے کبھی کوئی کالے کپڑے پہنے ہوں، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی ماتم کیا ہو، کہیں نہ تو کہیں سے کوئی لکھا جاتا، کوئی تو لکھ کے دکھاتا کہ امام زین العابدین نے یہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور جن پر مصیبت آتی تک صبر کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں ہم ہیں بھی اللہ کے، جانا بھی۔ عزیزو، تو یہ تو کتابوں کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ امام زین العابدین لقب، عبادت کی زینت، نام تھا علی بن حسین، علی بن حسین 3 بیٹے تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یہ 2 تو شہید ہو گئے تھے، علی اکبر اور علی اصغر، یہ علی اوسط تھے جن کا نام زین العابدین پڑ گیا، یعنی کہ عبادت کی زینت، ایسی عبادت کر دی گئی۔ تو کتابوں میں ہم نے پڑھا نا، لیکن خدا پاک کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی کی اولاد سید السادات سید غلام حسین شاہ قمبر شریف والے، وہی زندگی گزاری امام زین العابدین والی، دنیا کو تارک و دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے سائیں قمبر والے کوئی دنیا کا کام کاج نہیں کرتے تھے،